شہادت، اس کو سمجھنا، اس کے معنی اور مطلب کو جاننا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ مومن کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کلمہ کو سمجھ کر کے اس کو تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بعد ہمارے اوپر جس چیز کو فرض فرمایا ہے اور جس چیز کو ہمارے لیے کمپلسری اور لازمی قرار دیا ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے کسی بھی حال میں ہمیں اور آپ کو چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، وہ میرے بھائیوں نماز ہے۔ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور اسلام کا جہاں پر دوسرا رکن ہے وہیں مرنے کے بعد اس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اگر نماز کا حساب ہمارا ٹھیک رہا اور درست رہا تو بعد کے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر نماز کا معاملہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا اور نماز کا حساب ہمارے لیے خراب ہو گیا تو بعد کے مراحل ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ امت، جس امت کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین کی اور ہمیشہ کی، اور عملی طور سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں نماز کو قائم کرنے کا عملی نمونہ پیش فرمایا اور آپ نے عملی طور سے درس دیا۔ وہ آپ کا بیماری کا موقع ہو، وہ غزوہ خندق کی کھدائی کے موقع پر ہو، وہ کوئی لڑائی اور غزوہ کا موقع ہو، کوئی اہم سے اہم مہم ہو، میدان جہاد میں دشمنوں کے مقابلے میں آدمی برسر پیکار ہو، سفر میں ہو، کہیں اور کسی مشغولیت میں ہو، مگر اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قائم کر کے یہ درس دیا ہے کہ یہ نمازیں قائم کیے بغیر ہمارا اسلام اور ایمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس امت کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آخری دنوں کو دیکھیے، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ آخری کلمات اور آخری نصیحت اور آخری وصیت جو اس امت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، واقعی آپ کی مرض الموت کی حالت کو اور اس سچویشن کو آپ سوچو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کا دل کانپ اٹھے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مریض ہیں، مرض الموت میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پانی رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غسل فرماتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں تشریف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ حجرہ عائشہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری دنوں میں قیام فرمایا تھا، اور جس مبارک حجرے میں آپ کی روح قبض ہوئی تھی، اور جس مبارک ام المومنین اور جس مبارک خاتون کے باہوں میں اور جن کے گود میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حجرہ عائشہ یہ مسجد نبی سے بالکل ملا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام غسل کر کے چلتے ہیں اور نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ پر نشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، وہی سوال کرتے ہیں اور وہی بات کہتے ہیں، اور پھر غسل کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے 3 یا 4 بار پیش آتا ہے۔ آخر میں مجبور ہو کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو ان لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلمات نکلتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کو ضائع مت کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اور جو تمہارے ماتحتی میں ہیں، تمہارے انڈر میں کام کرنے والے غلام لوڈی اور خادم وغیرہ ہیں،
جن پر تمہاری حکومت ہے ان کا خیال رکھنا، ان پر ظلم ہونے دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس آخری وصیت کو ہم نے بھلایا، اور جب سے ہم نے بھلایا میرے بھائیوں لگاتار ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی مومن، ایک بھی صحابی، ایک بھی مسلمان جو پکے سچوں معنوں میں مسلمان ہوتا تھا، منافقوں کو چھوڑ کر ایسا کوئی مسلمان نہیں ملے گا کہ جو نماز چھوڑتا رہا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کس طریقے سے لوگوں نے سرخروئی حاصل کی، کس طریقے سے ان کو پروان ملا، اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں، میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی اپنی زبان سے غلط کلمات ادا کرتا ہو، کوئی غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تحقیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے۔ لیکن بہت افسوس تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، رونا اس سے زیادہ آتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم نہیں بلکہ ہم مسلمان ہو کر کے، ہم ایمان کا دعویٰ کر کے، ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کر کے، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک مؤذن اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں خاص طور سے فجر میں آج جو ہماری حالت ہے اور جو ہمارا معاملہ ہے فجر کے ساتھ، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی میرے بھائیوں 4 وقت کی نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا حساب ہوگا۔ آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، آپ کو یہ رخصت حاصل نہیں ہے کہ 5 میں سے ایک نماز کو آپ کم کر دیں۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں فجر کی نماز کے تعلق سے خاص جو ہے اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے۔ بتائیے 4 وقت کی اذانوں میں ہمیں اور آپ کو الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات سنائی نہیں دیتے ہیں۔ یہ فجر کی وہ اذان ہے میرے بھائیوں، جس وقت الصلاۃ خیر من النوم مؤذن اپنی زبانوں سے یہ اعلان کرتا ہے اور مومن اپنے کان سے اس کو سنتا ہے، مگر زبان حال سے کہتا ہے نہیں النوم خیر من الصلاۃ۔ اے مؤذن تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز نیند سے بہتر نہیں ہے، بلکہ نیند نماز سے بہتر ہے۔ اس سے بڑی گستاخی اور اس سے بڑی توہین اور اس سے بڑی تحقیر کیا ہو سکتی ہے میرے مسلمان بھائی؟ میرے بھائیوں مساجد کو دیکھ کر رونا آتا ہے، اللہ کے بندو مساجد کو دیکھ کر کے دکھ ہوتا ہے۔ یہ مساجد اللہ رب العزت نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ نے کتنا اچھا اس کا سیٹ اپ بنایا ہے، کتنا اچھا آپ نے اس کا انتظام کیا ہے، کتنی بہترین طریقے سے آپ نے اس کو سجایا ہے، مگر افسوس اس پر ہے میرے بھائیوں کہ ان مساجد کو ہم اپنی نمازوں سے آباد نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کی سورۃ الماعون کی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جو نماز میں سہو سے کام لیتے ہیں۔ آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیے تو اہل علم تفسیر کرتے ہیں هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے نمازوں کے بارے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جب چاہے تب نماز پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے آغاز کا وقت بتایا ہے اور انتہا کا وقت بتایا ہے، اختتام کا وقت بتایا ہے، آخری وقت بتایا ہے، اور کہا ہے جبریل علیہ السلام کی زبانی الوقت بین ہادین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ میں نماز کے پڑھنے کا وقت ہے۔ جو ہمارے بھائی نماز فجر میں سوتے ہیں اور اٹھنے کے بعد 8 بجے 7 بجے 9 بجے 10 بجے جب ان کی دکان کا وقت ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے، ان کے کالج کا وقت ہوتا ہے، ان کی اور کسی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس مشغولیت کے وقت اٹھتے ہیں اور جو ہے 2-4 رکعتیں اور 2-4 ٹھونگے مار لیا کرتے ہیں۔ ان بھائیوں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ میرے بھائیوں یہ نماز نہیں ہے،
بلکہ یہ نماز کا مذاق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی تعیین کے ساتھ فرض ہے، اور واقعی آپ کو معلوم ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے مرارن و کرارن کہ اللہ رب العزت نے ان اوقات کی وضاحت کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے 2 دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی امامت کرائی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من صلی البردین دخل الجنہ۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی آزمائش سے آزمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فجر کی نماز کا وقت یہ بہت اچھی نیند آنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ اس جو ہے بہترین نیند کے آنے کے وقت کو قربان کرتا ہے، کون اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اٹھ کر کے نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ اور عصر کا یہ وقت عام طور سے تجارت میں، بزنس میں، کام کاج میں مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک تو آرام کی بھی قربانی دینے سے ہمیں دیکھنے سے ہمیں آزمایا ہے، اور دوسرے مال کی بھی قربانی دے کر ہمیں دیکھنے سے آزمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ لوگوں، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں حاضر ہوا کرو۔ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں حاضر ہوا کرو۔ اس وقت یہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن اور رات کے فرشتے فجر اور عصر میں جو ہے کیا نام ہے آتے اور جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسا پایا؟ حالانکہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ یہ کہتے ہیں اے رب، جب ہم عصر کے وقت گئے تو بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب فجر کے وقت آئے تو بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، آئے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فجر کے وقت نماز پڑھنے والے کی نماز کی شہادت اور گواہی فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ میں چلا گیا، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، وہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا۔ آج جو ماحول ہے میرے بھائیوں، معاشرے اور سماج میں آسیب، جادو، نظر بد، ٹینشن اور جو ہے کیا نام ہے پریشانی اور غم اور فکر اور بے چینی اور اضطراب، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز تو فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں، ان رکعتوں کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ آپ سو کر کے کیا پاؤ گے میرے بھائیوں؟ آپ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے کی نیند لے کر کے آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر چیز آپ چھوڑ کر کے آپ سو رہے ہو؟ کتنے بڑے خسارے میں ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں پسند کروں گا کہ میرے لیے سرخ اونٹ ہوں فجر کی ان 2 سنتوں کے مقابلے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، فجر کی نماز کی 2 رکعتیں مت چھوڑنا، گرچہ تجھ پر دشمن کا حملہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی فجر کی نماز کی سنتوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں جب آپ کوئی سنت نہیں پڑھا کرتے تھے سوائے وتر کے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی سنتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اما عائشہ روایت فرماتی ہیں ابن حبان کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تیزی کے ساتھ فجر کی 2 رکعت سنتوں کے لیے بھاگتے تھے اور جلدی کرتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے، میں نے کسی اور سنت، میں نے کسی اور نماز کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے نمازیں پڑھ لے، رکعتیں پڑھ لے۔ جو نماز پڑھ لے سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز، اور جو نماز پڑھ لے سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز۔ اور آپ کو وہ حدیث معلوم ہے میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح فرمایا ہے، بہت پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
जिस वक्त बैठे हुए थे 14वीं रात थी, 14वीं रात का चांद नजर आ रहा था। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम लोग अपने रब को ऐसे ही देखोगे जैसे इस 14वीं रात को देखते हो, जिसको देखने में ना तुम्हें कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है, ना कोई रुकावट है, ऐसे अपने रब को देखोगे। मगर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में बता दिया कि अगर ये नेमत हासिल करना चाहते हो, जिस रब की तुमने जिंदगी भर बगैर देखे इबादत की है, जिस रब के लिए तुमने अपनी जिंदगी, अपने माल, अपनी सारी चीजों की कुर्बानी दे दी है, अगर उस रब का दीदार करना चाहते हो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक काम करना कभी मत छोड़ना, और वो ये है कि तुम जो है ला तुगलबु अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा, फजर की नमाज और असर की नमाज पर कभी भी मगरूब मत होना। कभी ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, तुम गाफिल हो जाओ। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की तशरीह करते हुए अल्लामा खत्ताबी रहमहुल्लाह कहते हैं, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार को पाने की उम्मीद की जा सकती है इन दो नमाजों की हिफाजत करके। लिहाजा मुसलमान भाइयों, ये जिंदगी चंद रोजा है, रोजाना जनाजे को हम दफन करते हैं, बीमारों की हम इयादत करते हैं, हादिसात हमारे सामने है। अल्लाह रे की हिफाजत फरमाए, हमें होश के नाखुन लेना चाहिए, हमें इबरत और नसीहत हासिल करना चाहिए कि आज उनका हादिसा हुआ है, आज वो बीमार है, आज वो इंतकाल कर गए हैं, कल मेरी बारी है, मैंने क्या तैयारी की है और रब्बुल इज्जत के सामने मैं क्या लेकर के जाऊंगा। अल्लाह के बंदो, बुखारी की उस हदीस को याद कर लो जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जहन्नम का मंजर दिखाया गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मंजर देखते हैं कि एक आदमी को लिटाया गया है, बड़ा सा पत्थर ले करके उसके सर को कुचला जाता है, और जब उसका सर चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है, पत्थर लुढ़क कर आता है, दोबारा उसको मारा जाता है और इस तरीके से उसको सजा दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके दहल जाते हैं। मुसलमानों, किस ख्वाबे गफलत में पड़े हो मेरे भाइयों, होश के नाखुन हमें लेना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रह जाते हैं, पूछते हैं ये किसके साथ मामला किया जा रहा है। फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये वो है जो कुरान पढ़ता था मगर अमल ना करता था और नमाज से सोया रहा करता था। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, हमें फजर की नमाज का खास एहतमाम करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि असर और मगरिब में हमारी सफ़ें 8-8, 9-9 हो जाए और फजर में 2 और 1.5 और 2.5 और 3 सफ़ें क्यों हों। मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग हैं, जिन भाइयों को आने के लिए तकलीफ है, बिला शक शुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माजूरों को रुख्सत दी है, बुजुर्गों को रुख्सत दी है जो मस्जिद तक नहीं आ सकते हैं। खुशखबरी है उनके लिए, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कोई उज़्र दिया है तो अपने घर में नमाज पढ़िए, आपको सवाब मस्जिद में पढ़ने का मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई ऐसी उज़्र नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, तो मेरे भाइयों हमें बेदार होना चाहिए। और याद रखो, आज हालात जो कुछ भी हो, इन हालात को बदलने के लिए मेरे भाइयों हिस्सी और ज़ाहिरी वसाइल और असबाब से ज़्यादा रूहानी और मानवी वसाइल की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, जब तक हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं लौटेंगे, जब तक हम दीन और ईमान की तरफ नहीं लौटेंगे, आप मुजाहरे करते रहिए, आप धरने देते रहिए, आप मेमोरेंडम देते रहिए, आप चीखते और चिल्लाते रहिए, जब तक रब्बुल इज्जत से रोओगे नहीं, गिड़गिड़ाओगे नहीं, हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद नहीं आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। मेरे भाइयों, नमाज फज्र के लिए जागने के लिए कुछ असबाब जो आपके सामने से करना चाहता हूँ, उनमें सबसे पहला सबब है मेरे भाइयों कि हम अपनी इस जिंदगी की, इस दुनिया की हकीकत को समझें। क्या है दुनिया, इसकी हकीकत क्या है, कब तक इसमें रहेंगे, कितना आराम करेंगे, कितने आराइश से हम इसमें जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाइयों, एक सेकंड का भरोसा नहीं है, हम एक सेकंड के मालिक नहीं है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नमाज के सवाब को गौर कीजिए, नमाज के छोड़ने के खतरनाक अंजाम को गौर कीजिए। जब जहन्नमियों से सवाल किया जाता है कि तुम जहन्नम में कैसे चले आए, तो कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, गुनाहों को, नाफरमानियों को छोड़िए। गुनाहों और नाफरमानियों का बहुत गलत असर होता है हमारी ज़िंदगी पर। जब एक गुनाह करते हैं, वो गुनाह दूसरी गुनाह की तरफ ले जाता है, एक बुराई करते हैं, वो बुराई दूसरी बुराई की तरफ ले जाती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फजर की नमाज के बाद अल्लाह के बंदो, सिद्क़े नीयत के साथ, सच्ची नीयत के साथ एक मोमिन
فجر کی نماز کے وقت اٹھ نہ پائے، یہ ناممکن ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان پختہ ہے، جس کے سامنے جہنم ہے، جس کے سامنے جنت ہے، جس کے سامنے قبر ہے اور قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں ہیں، وہ مومن فجر کی نماز کے وقت اٹھ نہ پائے، ناممکن ہے میرے بھائیوں۔ صدق نیت کے ساتھ اللہ کے بندو عشاء کی نماز کے بعد زیادہ جلدی سونے کا اہتمام کرو اور رب العزت سے زیادہ دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس سے توفیق طلب کرو۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں سے، اپنے جو ہے دوسرے دوست احباب سے، یا آج کے وسائل موبائل اور الارم کے ذریعہ سے منبہ لگاؤ، ہوشیار کرنے والے وسائل لگاؤ جو نماز کے وقت میں آپ کو ہوشیار کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں۔ کچھ ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ابھی موڈ نہیں ہو رہا ہے، تو کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، تو کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے، کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں آئندہ جمعہ سے شروع کروں گا، کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ اگر میں نماز میں آ جاؤں تو دکان اور آفس کو کون دیکھے گا، کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں آپ چلیے میں آتا ہوں، کچھ بھائی ہمارے کہتے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق دے، کچھ بھائی کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دیتا ہے۔ یہ شیطانی وساوس ہے، وسوسے ہیں جو نہ یہ کہ آپ کو اللہ کی عظیم عبادت سے غافل کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے تعلق سے بدگمانی میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ کیا آپ کہتے ہو اللہ توفیق نہیں دیتا ہے؟ کون کہتا ہے اللہ توفیق نہیں دیتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ایک نہیں 10 بار کہا ہے جو مجھ سے توفیق طلب کرے گا اس کو میں توفیق دوں گا۔ استہدونی اہدکم، اے لوگوں مجھ سے ہدایت طلب کرو، اے لوگوں مجھ سے توفیق طلب کرو، میں تم کو توفیق دوں گا۔ آپ نہیں صحیح بول رہے ہو، آپ غلط بول رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہیں چاہ رہے ہو۔ جب توفیق نہیں چاہو گے تو اللہ تعالیٰ زبردستی توفیق نہیں دے گا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ساری نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے فجر کی نماز کے تعلق سے ہمارا جو رویہ ہے اللہ رب العزت اس میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔